علماء نے فرمایا اس دن خون بہانے سے بڑا کام کوئی، اللہ کی راہ میں جانور تڑپانا اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہے اس دن. اور یہ دن ان 10 دنوں میں سے ہے. یہ جو 10 دن گزرے، یہ 10واں دن جن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 دنوں کی قسم اٹھائی. یہ عظیم دن ہے اور ان میں نیکیاں بہت زیادہ کرنی چاہیے. اور کبریائی عظمت اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جو دکاندار بیٹھے ہوتے ہوئے کہتے سن کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسلام چاہتا ہے کہ ان دنوں میں مسلمانوں کے محلے بستیاں معاشرے اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت سے گونج اٹھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. گھروں میں بازاروں میں آتے جاتے جس کو ملو آگے سے سلام کہہ کے اللہ اکبر اللہ، یہ بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. یہ دن جو قربانی ہے سنت ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم آدمی تھے. خود نبی رسول تھے، 2 بیٹے نبی رسول تھے، پوتا نبی تھا، پڑپوتا نبی تھا، ہزاروں نبیوں کا بابا، 2 قبروں کا وارث. یہ ایسا عظیم انسان ہے کہ بارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی اور رسولوں کے سردار ہیں. پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. کامل مکمل دین ان کو ملا، سب سے اعلیٰ کتاب کے وہ وارث ہیں. لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نجات ملت ابراہیم میں ہے. 14واں پارہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرو ملت ابراہیم کی. اتنا عظیم آدمی ہے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ حکم دیا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کو اپناؤ. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز کی ایک رکعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن اپنی امت کے لیے بہت زیادہ شفیق مہربان تھے. سورہ فاتحہ فرض قرار دے دی. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، نفل فرض، مقیم، مسافر، عید، استسقاء، جنازہ، کوئی نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. یہ شفقت فرمائی کہ اب میرے امتی مرد اور عورتیں 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. اللہ کی حمد و ثنا، تعریف اور عظمت کی رائے بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا، اس پر خاتمہ فرما، ہدایت کی بھیک مانگیں گے. 5 ٹائم ایک رکعت میں. کبھی تو بے پرواہ خیر ڈالی دے گا. یہ وجہ ہے سورہ فاتحہ فرض ہونے کی. اور یہ صراط مستقیم جو ہم مانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ میں نے آیتیں پڑھی 8ویں پارے کی. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے. وہ جو اہدنا الصراط المستقیم مانتے ہو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، وہ بتا دیا ہے. وہ صراط مستقیم میری امت سن لو، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا. ٹھوس دین ملت ابراہیم جو یک طرفہ تھا اور مشرک نہیں تھا. مجھے بھی اللہ نے کہا میں اس ملت ابراہیمی کا پابند ہو جاؤں. میری امت تم بھی اس کے پابند ہو. کیا ہے ملت ابراہیمی؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نمازیں، میرے قیام، رکوع، سجدے، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، ونسکی میری قربانیاں، بکرے، چھترے، نذرنیات، چڑھاوے، محیایا میری زندگی اور گھڑیاں، لمحات، مہینے، سال، ومماتی میری موت. کسی قبر، درگاہ، مزار والے جبریل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، میں محمد کا سب کچھ ایک اللہ کے لیے، رب تمام جہانوں کا، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی برابری کرنے والا نہیں. مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے. سن لے گنہگار کی، سن لے، جواب دے دے، پیغمبر کو دے دے. ساری دنیا کے محکوم، خادم، مخدوم، پیر، مرید، امام، مقتدی، انبیاء، صحابہ، زہداء، اتقیاء، شہداء، فرشتے، جن، کائنات، پوری دنیا اکٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی. نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. یہ ہے ملت ابراہیمی. کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟
اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم حنیفہ کیا معنی حنیف کا؟ یک طرفہ ساری دنیا سے کٹ کے، دستوروں سے کٹ کے، نظام و برادریوں، باپ دادا علاقے سے کٹ کے، شادی کے تقاضے کٹ کے، من خواہش ہر چیز کو نتار بچھاڑ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، اللہ 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 اللہ، یہ تھا مقصد۔ کیا قربانی کرنے والے اس پہ غور کرے؟ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکے والے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے کہا غلط، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام اللہ کا جود، عزیر علیہ السلام مشکل کشا، عزیر علیہ السلام رزق دینے والا، عزیر علیہ السلام اولاد دینے والا۔ باب ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا۔ عیسائی بھی غلط کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، کیوں؟ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح مشکل کشا، یسوع مسیح رزق دینے والا، یسوع مسیح اولاد دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا۔ مکے والے بھی غلط کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ لات منات عزا، انہوں نے حج کیے، عمرے کیے، نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائیوں پر خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے۔ مرنے کے بعد اس بزرگ کی روح اختیار جو ہے صحت دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے رزق ملتا ہے، اس بزرگ کے درگاہ سے جو ہے اولاد ملتی ہے۔ نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ کے لیے دو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، اور ایک اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ دو۔ یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ یا اللہ پر ابراہیمی کون ہے؟ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا هَذَا النَّبِيَّ۔ فرمایا پوری دنیا میں ابراہیمی ملت کا وارث، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نمبردار محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے سچے پیروکار جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نور میں سے ہیں، محمد رسول اللہ مشکل کشا ہے، محمد رسول اللہ صحت دیتے ہیں، محمد رسول اللہ اولاد دیتے ہیں، محمد رسول اللہ رزق دیتے ہیں، جو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، علی رضی اللہ اولاد دیتے ہیں، جو کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حضرت جو کہتے ہیں علی حجویری داتا گن بخشے بگڑیاں بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ان کے ابراہیم علیہ السلام سے 4 لاکھ روپے کی قربانی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، ابو یہ بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں، درگاہیں، مزاریں، قبریں ان کو بنا کے یہاں جھکتے ہو، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ میرے ابو جن کو تم یہ پکارتے ہو یہ شیطان کی راہ، اس کو چھوڑو۔ میرے ابو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میرے ابو تم سوچتے ہوگے کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میں باپ ہوں تو بیٹا، ٹھیک ہے باپ آپ ہیں بڑے، لیکن دلیل میرے پاس ہے۔ کہ لگا خبردار چپ، نکل جا یہاں سے، مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ غور و فکر، ریسرچ، دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے بات سمجھانا اور دلائل، اور ابراہیم کے باپ کا کیا طریقہ؟ چپ، خاموش، نکل جاؤ، خاموش۔ بٹا جنید بغدادی رہ گئے تو بخاری، اسی بخاری کیا پڑھی ہے، چپ۔ یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ۔ مسلمان قربانی کرتے ہیں سنت ابراہیم، اور طریقہ ابراہیم کے باپ کا اپنا، واٹ کرنے والا، تکبر والا، کمانڈ والا، بات نہ ماننا، باپ دادا اپنی دونس کو آگے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، صحیح ترین، سارے مسلمان عقیدہ رکھتے، اس کے اندر حدیث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا، کیا ہے بیٹا آج اللہ سے سفارش کرو، وہ سفارش کریں گے۔ اللہ ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دے کے اور اس کو جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اگلے بھی مان گئے، پچھلے یا اللہ مان گئے، نبی مان گئے، رسول مان گئے، ساری دنیا مان گئی، تیرا قانون اٹل ہے، انہوں میں شرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ، جس نے شرک کیا شرک پر مرا، جنت رام ایک سفارشی سری، ایک دو جانے دو، کون پوچھتا ہے تجھے، خود ہی تو قانون بنانے والا ہے۔ یہ نبی تیرے لیے اپنے باپ کو سمجھایا، برادری سے ٹکرایا اور حکومت سے ٹکرایا، گھر سے بیکار ہوا، پردیسی مسافر بنا، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آ کے شلوں کے سپرد کیا، آخر میں بچا تھا بیٹا، اس کے گلے پہ چھری رکھ کے، یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بال اور تندیوں میں کسی کی محبت نہیں، ایک تو جانے دو، کون پوچھتا ہے تجھے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدیا ما انا بظلام للعبید، میرے بندوں میں ظالم نہیں ہوں، نہ میرے قانون بدلتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، محمد رسول کا چچا ہو، میرے رسول کا باپ ہو، جو شرک پر مرا وہ جنت میں جائے گا، میرا قانون نہیں بدلتا۔ یہ تمہاری اسمبلی ہے، 1 سطر قانون بناتے ہو، 2.5 صفحے ترمیم، 23ویں ترمیم آ گئی ہے، گدھی گیڑا پہ 70 سال پتہ نہیں لگ رہا کی کرنا ہے کی نہیں، یہ تمہارے قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کاربند ہونے کا حکم دیا، برادری کو سمجھایا اور پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے برادری سے، سورہ شعراء میں مجھے یہ بتاؤ، ہل یسمعونکم اذ تدعون، یہ جو تم نے درگاہیں بنائی رکھی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا پر وجدنا آبانا،
कदालिक सुनते नहीं है, बल्कि पाया हमने बाप दादा को, हमारा रवाज है। और ये कलमा शरीफ पढ़ने वाले मुसलमानों घर पैदा होने वाले, अजाने कहने वाले, कलमे पढ़ने वाले, हज उम्रे करने वाले, ये उम्रे करने वाले, रमजान के रोजे रखने वाले, इनसे पूछो बकरा इधर खर्चे गा रहा है, गाय उधर उधर देख खड़का रहा हो, भाई ये सुनते सुनते 14 तबक रोशन से और सफेद के मालिक हैं जो चाहे, ये इनके अकीदे हैं। और इब्राहिम की उम्मत का, इब्राहिम की जो कौम थी उनका अकीदा ये नहीं था। ये कलमा शरीफ पढ़ने वालों के अकीदे हैं। हाँ, लाख लाख रुपए की कुर्बानी भी है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे का पता नहीं, अगर है तो उससे चिढ़े। और अल्लाह कहता है मैं यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा, सबसे बड़ा अहमक बेवकूफ, ये अल्लाह कह रहा है कुरान पहला पारा, सबसे बड़ा अहमक बेवकूफ वो है जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे से चिढ़ है। देख लो दाएं भाई, 50,000 का जानवर लिए फिरते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा बताओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा बताओ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरी बात कुर्बानी वाली, जब अपने बेटे को बिछाड़ा और छुरी चलाई, जोर लगाया, छुरी कट गई, छुरी ने गला काट दिया। इब्राहिम साहब खुश हो गए, देखा, आंख से देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने मुस्कुरा रहे हैं और मेंढा ज़बह हुआ पड़ा। अल्लाह कहता है सदक़त रोया, बस बस इब्राहिम अखीर हो गई, अखीर हो गई, बस 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 बस। ये आखिरी आज़माइश थी। अल्लाह फरमाते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, हमने एक मेंढा ज़बह करा दिया। अल्लाह फरमाते हैं वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम, मैं मौला का सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। जब कुर्बानी करे सबसे पहले छुरी फेरे शिरक पर, फिस्को फजूर पर, अना तकब्बर पर, गमन पर, सूद पर, धोखे पर, इस पे फेरे। ये जो बेपर्दगी है, ये गंदी तस्वीरों वाले नंगे मोबाइल जो हैं विजय में, इन पे छुरी फेरो, छुरी फेरो। यहूदियों हिंदुओं की रस्मों पर हर तीसरे दिन दाढ़ी मूंड के रसूल अल्लाह की सुन्नत के बाद जो गटर की नालियों में फेंकते हो, इस बुरी आदत पर छुरी फेरो। 50,000 का जानवर तो बहुत आसान है, ये जो औरतें मटक मटक के हाथ से हार करके बाद पटक पटक के चलती हैं, रसूल फरमाया ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी, इन बुरे कामों पे छुरी फेरो। रसूल ने फरमाया औरत के लिए जन्नत आसान है जो 5 टाइम नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, खामिन की इताअत करे, गैर हाजिरी में अपनी जान उसके माल की हिफाजत करे। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि ये औरत जन्नत के 8 दरवाजों में से जिनसे चाहे चली जाए। नमाज में एक जो नमाज छोड़े वो काफिर है, दर इस्लाम से खारिज है। इन पे छुरी फेरो, फिर जानवर पे छुरी फेरते वक्त तुम्हारा ये जज्बा हो, ये जज्बा जिहाद याद कराने आती है कुर्बानी। इसका गला काटो, बदन को खून, जिस्म को खून, कपड़े को खून, नाले भी खून से हमें खून खून खून, ताकि तुम्हारा दिल बहादुरी जुर्रत शुजाअत पकड़े। और जब गले पे छुरी फेरो जज्बे के साथ, या अल्लाह ये तो एक जानवर है, अगर तेरी जान ने तकाजा किया ना तो अपनी जान भी ये कहते हुए दे दूंगा। जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हुक्मरानों को भी, रवान को भी चाहिए कि असल सलाम मिल्लत इब्राहिमी को समझे। हरी है शाख तमन्ना मेरी, अभी चली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शायरों की कटी है, बरसरे मैदान पर झुकी तो नहीं। ये जज्बा होना चाहिए मिल्लत इब्राहिमी वाला, हुक्मरानों में भी और अवाम में भी। अल्लाह में तौफीक दे। अल्लाह में इस्लाम।